العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام مصلیان اکرام، ہمارا جو آخری درس ہوا تھا اس درس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو مثالیں پیش کی تھی ہم نے کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے اور اس دل کی اگر اصلاح ہو جائے تو وہ دل در حقیقت رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے اور اس دل سے صرف اور صرف رحمتیں ہی نکلتی ہیں اور رحمت کے پہلو ہی عیاں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی. ہم نے قرآن کی تفسیر کے دوران اس آیت کو بیان کیا تھا. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہا اللہ نے کہ تمہارے ہی نفس سے اللہ نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہارے لیے مشقت اور تکلیف کا باعث ہے اس چیز سے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، تمہارے تعلق سے وہ نبی بڑے حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہا ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرم دل کے ہیں اور بہت رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور اس دل کی اللہ نے حالت یہ بیان کی کہ وہ ایمان والوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نبی کے دل میں کہیں زیادہ تکلیف ہوتی کہ جتنا ایک عام آدمی احساس کرے. ایسے ہی ایمان والوں کے لیے اگر کوئی خیر و بھلائی کا معاملہ ہو تو نبی کا دل سب سے زیادہ اس بات کا حریص ہوتا کہ وہ خیر و بھلائی ایمان والوں کو مل جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان کے لیے کہہ لیجئے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالی کے بعد. اور کیوں نہ ہو میرے بھائی، نبی کے دل کے اندر ایمان والوں کی اتنی رحمت، ایمان والوں کے لیے اتنی رحمت کیوں نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عرب اور عجم کو دیکھا تو اللہ تعالی بہت ناراض ہوا. اللہ نے جب دیکھا کہ عرب کے لوگ اور عجم کے لوگ، غیر عرب جو ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا سوائے اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا. دنیا میں بسنے اس وقت دنیا زمین پر جتنے لوگ آباد تھے ان سب کے دلوں کو اللہ نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. کہا کہ اللہ نے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا. جب دیکھا تو سب سے بہترین دل کس کا پایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. اللہ نے آپ کے دل کو جب دیکھا تو سب سے بہترین دل پایا تو اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ کو اللہ نبی بنائے اور رسول بنائے. اور اس دل کے اندر اللہ کی قسم کہتا ہوں
ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ ہمدردی اور سب سے زیادہ رحمت ہے۔ آئیے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے۔ وہ مکالمہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو تلاوت کی۔ وہ دعا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 میں موجود ہے، 36 میں کیا کہا اللہ نے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے، اے اللہ ان لوگوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اللہ جو میری اتباع کر لے وہ تو میرا ہی ہے، لیکن جو میری بات نہیں مانتا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی اپنی رحمت سے تو انہیں بھی معاف فرما دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری امت کے لیے دعا کر دی۔ دعا کا مقصد یہ تھا کہ جو ماننے والے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں، اللہ تو ان پر رحم کرنے ہی والا ہے، جو نہیں ماننے والے ہیں اے اللہ تو ان پر اگر چاہے تو ان کو بخش دے، ان پر تو رحم کر دے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تلاوت کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 پڑھیے، کہا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امت کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں ڈال دے، اللہ تو انہیں عذاب میں پکڑ دے، ہے تو تیرے ہی بندے، اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو چاہے تو انہیں عذاب میں پکڑ لے، اور اللہ تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، بے شک تو غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں دونوں دعاؤں میں دونوں نبیوں نے اپنی اپنی امت کی خیر و بھلائی کے لیے دعا کی۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں جب پڑھ لی تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اور کیوں نہ آپ دعا کرتے میرے بھائی، آپ کا دل کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں میں سب سے بہترین دل ہے، اس دل کو تو اللہ نے چنا ہے نا، اس دل کے اندر رحمت کو اللہ نے جاگزی کیا، اس دل میں اللہ نے رحمت کو بسایا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، عیسیٰ اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ہاتھ اٹھایا اللہ کے حضور کہنے لگے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ کہا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بکا و بکا، اللہ کے نبی رونے لگے یہ دعا کر کے۔ کس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کی فکر کرتے ہوئے نبی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ رونے لگے، زار و قطار روئے، اتنا روئے کہ اللہ تعالی نے کہا یا جبریل اذهب الى محمد وربك اعلم فاسأله ما يبكيك، کہا اللہ نے اے جبریل جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یا اللہ یہ نبی کے آنسو تھے میرے بھائی، جو انہوں نے امت کے لیے رحمت سے بہائیں، اللہ سے دعائیں کی، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ اللہ کو سب معلوم ہے، کہا کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں سب جانتا ہے، کہا کہ جاؤ جا کے آپ پوچھو ما یبکیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کے آنسو یہ رحمت کے قطرات آپ کے آنکھوں سے کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں جبریل علیہ السلام آئے، آنے کے بعد پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کی خبر دے دی، وَهُوَ أَعْلَمُ، جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یا جبریل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، اے جبریل آپ جائیے، جا کر کے ہمارے حبیب کو بتلائیے کہ آپ امت کے لیے اتنے فکر مند ہیں
آپ کے دل میں امت کے لیے اتنی رحمت ہے، اور رحمت کیوں نہ ہو، مومن کے دل کو تو اللہ نے رحمتوں سے بھر دیا ہے، اور ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کہا کہ آپ جائیے ان سے کہہ دیجئے غم نہ کرے، پریشان نہ ہو، روئے نہیں، اللہ نے ان کی دعا کو سن لی ہے، اور قیامت کے دن ان کی امت کے متعلق اللہ تعالی ان کو راضی کر دے گا، ان کو کبھی ناراض نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ یہ رحمت تھی میرے بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی، آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرے، اور اللہ نے اس رحمت کی دعا کو سن لیا۔ اور آپ پڑھیں قرآن مجید، اللہ نے کیا کہا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ان عطاؤں میں سب سے عظیم عطا کیا ہوگی؟ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں یہ روایت نقل کی، کہا نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، کہا کہ میری امت دنیا میں سب سے اخیر میں آئی ہے۔ اللہ کی عطا دیکھیے، اللہ نبی کو کتنا عطا کرے گا قیامت کے دن، کہا میری امت دنیا میں سب سے اخیر میں آئی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حضور پہنچے گی۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے، نوح علیہ السلام کی قوم الگ پریشان، ابراہیم علیہ السلام کی قوم الگ پریشان، موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل الگ پریشان، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم الگ پریشان، ہر نبی کی قوم پریشان حال ہوگی۔ ہائے کاش پہلے ہمارا حساب ہو جاتا۔ اللہ نبی کو وہاں یہ مقام دے گا، یہ عطا کرے گا نبی کو راضی کرنے کے لیے کہ امت سب سے اخیر میں آتی ہے، اور سب سے پہلے تمام مخلوقات کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اس امت کا حساب و کتاب کرے گا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے، کہہ لیجئے اللہ اکبر کے اللہ نے رحمتوں سے بھر دیا تھا۔ رحمت کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا چلوں میرے بھائی، اگر ہم پڑھیں تو اس حدیث کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اور اس امت کے لوگوں کی مثال بیان کی۔ آپ نے کہا انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، کہا میری مثال اور تمام لوگوں کی مثال کیسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، ایک آدمی نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، کہا کہ جیسے آگ جلی، ہم دیکھتے نا آگ جلتی چھوٹے چھوٹے پتنگے آگ میں گرنے لگتے ہیں، کہا کہ چھوٹے چھوٹے پتنگے آگ میں گرنے لگے، جب آگ میں گرنے لگے تو وہ آدمی جو ہے جلدی جلدی ان پتنگوں کو ہٹاتا ہے کہ یہ جل نہ جائے، یہ تباہ نہ ہو جائے، یہ چھوٹے چھوٹے جانور جو آگ میں گر رہے ہیں کہیں یہ تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں۔ یا اللہ، یہ رحمت ہے میرے بھائی کہ جہنم کی آگ ہے، ہم انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں تمہارے کمر کو پکڑتا ہوں اور اس آگ سے کھینچ کر کے لاتا ہوں، اور تم بار بار اس آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہو۔ کیا یہ نبی کی رحمت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی محبت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کی ہم سے محبت کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کا عمل رحمت نہیں ہے کہ انسان جہنم کی آگ میں گر رہا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچائیں، جہنم کی آگ سے کھینچ کر کے لائیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی یاد رکھیں کہ جن دلوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، جو دل اصلاح شدہ ہیں، ان دلوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دلوں کو رحمت سے آباد کر دیتا ہے، ان دلوں کو اللہ تعالیٰ رحمت سے بھر دیتا ہے، اور وہ دل اور اس دل کا حامل انسان تمام مخلوقات کے ساتھ رحمت کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ اتنی رحمت یا اللہ، میں کہوں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، بھاگے بھاگے ایک اونٹ آیا اور آ کے نبی کے قدموں پر اپنا سر رگڑنے لگا۔
یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی مثال دیکھو میرے بھائی. آپ کو اللہ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا تھا, کیونکہ آپ کے دل کو اللہ نے رحمت سے بھرا تھا میرے بھائی, کیونکہ آپ کا دل اس امت کا سب سے بہترین دل ہے. وہ اونٹ آ کر کے اپنا سر رگڑنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے اس کا مالک, اسے بلاؤ. بلایا گیا, کہا کہ یہ اونٹ آ کر کے تمہاری شکایت کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو لیکن اسے کھانا پینا وقت پر نہیں دیتے ہو. یا اللہ آپ ذرا غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی حالت اور کیفیت, کہ وہ دل کیسا دل تھا کہ جس دل کے اندر رحمت موجود ہے, اس بات کو ایک جانور کے دل میں بھی اللہ رب العالمین نے ڈال کے رکھا کہ اگر تمہیں شکایت کرنی ہے تو جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرو. آپ نے بلایا, اس کے مالک کو بڑا ڈانٹا, بڑا جھڑکا, کہا کہ تم اس سے کام لیتے ہو, کھلاتے نہیں ہو, پلاتے نہیں ہو وقت پر. اللہ اکبر. کئی سینکڑوں مثالیں ہیں میرے بھائی, سینکڑوں مثالیں. ایک مرتبہ بعض لوگوں نے چڑیا, ایک چھوٹے سے پرندے کے بچے کو پکڑ لیا. چڑیا آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے گھومنے لگی. آپ نے پوچھا اس کے بچوں کو کس نے لیا ہے؟ کہا کہ کچھ لوگوں نے پکڑ کے رکھا ہے اور نشانے کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں. آپ ناراض ہوئے, کہا کہ لوگوں اللہ اکبر, اس چڑیا کو کہہ لیجئے کہ میں کہوں کہ اللہ نے یہ سمجھ دی کہ جا کے نبی سے شکایت کروں, کیونکہ وہ دل دنیا کا سب سے رحیم دل ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا دل ہے. اس نے شکایت کی, اللہ کے نبی نے کہا اس نے مجھے شکایت کی کہ اس کے بچوں کو کسی نے لے لیا ہے, لاؤ, لا کر کے اس کے بچوں کو لوٹاؤ. اللہ اکبر. تو میرے بھائی ایمان والوں کا دل سب سے زیادہ رحمت والا دل ہونا چاہیے, اس دل کے اندر رحمت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. سب سے زیادہ وہ رحمت اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بھائی بہن کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ رحمت کا پہلو ابھر کر کے آنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو خیر منائیے کہ شاید ہمارا دل زندہ ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح کر دے, اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں رحمت کو بھر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اہل خانہ کے ساتھ رحمت کا اور خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.